بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 237 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لفظ انداد کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ وَالنِّدُّ الْمِثْلُ الْمُنَاوِی سے شروع ہو رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں وَالنِّدُّ الْمِثْلُ الْمُنَاوِی کہ ند ہمسر مخالف کو بولتے ہیں۔ قال جریر، جیسا کہ جریر نے کہا اَتِیمًا تَجْعَلُونَ إِلَيَّ نِدًّا وَمَا تِیمَ لَذِی حسب ندید، کہ لوگوں کیا تیمیوں کو میرا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ میرے ہمسر تو وہ کیا ہوں گے، وہ تو کسی بھی شریف آدمی کے ہمسر نہیں ہیں۔ من ند یند ندودا اذا نفر ونادت الرجل خالفته، اور یہ جو ہے وہ ماخوذ ہے ند یند ندودا سے یا پھر نادت الرجل سے، جبکہ کسی کی مخالفت کی جائے۔ خص بالمخالف المماثل فی الذات کما خص المساوی بالمماثل فی القدر، کہتے ہیں کہ اس ند کو مخالف مماثل فی الذات کے ساتھ خاص کیا گیا، جیسا کہ لفظ مساوی کو مماثل فی الرتبہ فی القدر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وَتَسْمِيَةُ مَا يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اور جن کی مشرکین اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو انداد کا نام دینا۔ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهَا تُسَاوِيهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، اور وہ جو انہوں نے گمان کیا کہ وہ اس اللہ کے مساوی ہیں اس کی ذات اور اس کی صفات میں۔ ولا انہا تخالفہ فی افعالہ، اور نہ یہ کہ وہ اس کی افعال میں مخالفت کریں۔ یہ نام دینا لأنہم لما ترکوا عبادتہ الی عبادتہا، اس لیے کہ جب ان مشرکین نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ ان مشرکین کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ وَسَمُّوهَا آلِهَةً، اور انہوں نے ان معبودان باطلہ کو خدا کا نام دیا۔ شابہت حالہم حال من یعتقد انہا ذوات واجبۃ بالذات قادرۃ علی ان تدفع عنہم بأس اللہ، اور پس ان کا حال مشابہ ہو گیا اس شخص کی حالت کے ساتھ کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو واجب ذات ہیں اور اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے اللہ کے عذاب کو دور کر سکیں۔ وَتَمْنَحُهُمْ مَا لَمْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ خَيْرٍ، اور یہ خود سے لا کے دے دیں وہ چیزیں کہ جس خیر کے ان کو دینے کا اللہ نے ارادہ نہ کیا۔ فَتَحَكَّمَ بِهِمْ وَشَنَعَ عَلَيْهِمْ، تو بس اللہ تعالی نے ان پر تحکم کیا اور ان پر طعن فرمایا۔ بِأَنْ جَعَلُوا أَنْدَادًا لِمَنْ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِدٌّ، بئی طور پر کہ ان مشرکین نے اس ذات کے لیے انداد بنا دیے کہ جس کے لیے کوئی ند ہونا یہ ممتنع ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ مُوَحِّدُ الْجَاهِلِيَّةِ زید بن عمرو بن نفیل، یہی وجہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کا موحد تھا، توحیدی تھا، زید بن عمرو بن نفیل، اس نے بھی کیا کہا کہ اربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، کہ کیا میں ایک رب کی
کیا میں ایک رب کی عبادت کروں یا 1000 رب کی؟ کہ جب تمام معاملات تقسیم ہو گئے، جب اختیارات وہ تقسیم ہے کہ ہر شخص اپنا عقیدہ رکھتا ہے، تو کیا میں ایک خدا کی اطاعت کروں یا ہزاروں کی؟ وہ کہتا ہے کہ ترکت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، کہا میں نے تو لات اور عزا سبھی بتوں کو چھوڑ دیا اور ایک خدا کو ہو گیا، اور سمجھدار آدمی تو ایسا ہی کرتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر لفظ جو انداد استعمال ہوا ہے تو اس کی تحقیق مصنف علیہ رحمہ وہ کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت کو ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ند مخالف جو ہوتا ہے اور وہ ہم پلہ ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اس پر پھر لغت سے کچھ استشہاد بھی پیش کیا۔ پھر کہا کہ جو لفظ ند ہے یہ اس مخالف کے ساتھ خاص ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے ہم مثل ہو، ذات میں ایک جیسا ہو تو اس کو ند بولیں گے۔ البتہ جو صفات میں مقام اور مرتبے میں ایک جیسا ہو تو اس کے لیے اہل عرب وہ لفظ ند کی بجائے مساوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان دو لفظوں میں تھوڑا سا لغت کے اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں کہ ایک میں ذات کے اعتبار سے ہے وہ ند ہے، اور دوسری میں جو تساوی ہے یا مماثلت ہے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ ند کا استعمال وہ ذات کے اعتبار سے، اس کو اللہ کا ہم شریک دوسروں کو مانتے تھے۔ پھر وَتَسْمِيَةُ مَا يَعْبُدُونَ الْمُشْرِكُونَ مَا يَعْبُدُهُ الْمُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی ذات کا کوئی ہم مثل ہے ہی نہیں، تو پھر ان معبودوں کو انداد کہنا وہ کس بنیاد پر ہے، یا ان کا یہ نام رکھنا جو اللہ کے سوا ہے انداد کہنا یہ کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ جب مشرکین نے خدا کی عبادت چھوڑ کر اللہ کے سوا کی عبادت اختیار کی اور ان کا نام بھی انہوں نے اللہ رکھ دیا، الہ رکھ دیا، اور تو پھر ان کا حال اس کے مشابہ ہو گیا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، اس شخص کے مشابہ ہو گیا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ معبودان باطلہ واجب بذات ہستیاں ہیں جو خود سے عذاب الہی کو دفع کرنے کی قدرت بھی رکھتی ہیں اور اس بات کی بھی قدرت رکھتی ہیں کہ خدا جو خیر بندوں کو نہ دینا چاہے تو یہ اس کو اپنی مرضی سے لا کے دے بھی دیں، تو یہ صلاحیت بھی ان میں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ جب وہ اس جیسا عقیدہ رکھتے تھے تو ان کے تناظر میں وہ انداد ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کو انداد کا نام دے دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ از قبیل تحکم کے جیسے فذوقوا العذاب فرمایا کئی جگہوں پر، حالانکہ عذاب کو چکھا نہیں جاتا، تو اس طور پر تان کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے طرح طرح کے خطابات فرمائے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم اس اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ کہ جس کے لیے ند ہونا ہی محال ہے اور اس کا کوئی مثل ہونا ہی ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مصنف علیہ رحمہ زمانے جاہلیت کے ایک موحد شاعر زید بن عمر بن نفیل کے شعر کو لے کے آئے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ کیا میں ایک رب کی مانوں یا 1000 کی مانوں، کہ تمام لوگ اپنے اپنے معاملات میں اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں اور جس کا جو دل کرتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی بت کی پوجا، کوئی چاند کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا،
تو میں کس کی عبادت کروں؟ تو پھر کہا میں نے لات و عزا سبھی کو چھوڑ دیا، بس میں ایک ہی کو اپنا کے بیٹھ گیا۔ اور جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ ایک ہی کی عبادت کرتے، وہ ہر ایک کی عبادت نہیں کرتا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ ند اور مساوی میں کیا فرق ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ نے ان غیر اللہ والی چیزوں کو انداد کیوں فرمایا، اس کی وجہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔